یہ فیصلہ حدیث رسول سنا کر آپ پر چھوڑتا ہوں۔ کچھ لوگ امتی کہلا کر تبلیغ کرتے ہیں، مدینے میں اول تو جانا نہیں چاہیے۔ مسلمان کہلانے والے، کلمہ پڑھنے والے، بڑے بڑے نمازی حاجی یہ تبلیغ کر رہے ہیں اول تو مدینے جانا نہیں چاہیے، اگر جانا ضروری ہو تو زیادہ رہنا نہیں چاہیے، اگر رہنا بھی ہو تو مسجد کی نیت سے جانا اور رہنا چاہیے، گنبد خضرا کی نیت سے اور نبی کی زیارت کی نیت سے نہیں جانا چاہیے۔ ایک طرف تو یہ تبلیغ ہو رہی ہے، اور میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی چھوٹی باتوں کے بہانے بنا بنا کر سبحان اللہ اپنی امت کو مدینے بلا رہے ہیں۔ آؤ تو صحیح، میں شفاعت کروں گا۔ من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، میرے جس امتی نے مدینے میں میری قبر کی زیارت کی، مجھ پر اس کی شفاعت واجب ہو گئی۔ دوسری حدیث، حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو مدینے میں کبھی یوں بلاتے ہیں، من زار قبری بعد وفاتی فکأنما زارنی فی حیاتی، جس نے میری وفات کے بعد مدینے میں آ کر میری قبر کی زیارت کی، اس کو اتنا ثواب ملے گا گویا اس نے میری زندگی میں میری زیارت کی۔ یہ بہقی شریف کی حدیث، جس نے میری وفات کے بعد میری قبر کی زیارت کی، گویا اس نے میری زندگی ظاہری میں خود میری زیارت کی۔ سبحان اللہ۔ کون مسلمان ہے بشرطے کہ مسلمان ہے، کون مسلمان ہے جو اپنے نبی پر ظلم کرے؟ مولویوں، نادانوں، کیسی جھوٹی تبلیغ کا ڈھونگ رچا رکھا ہے تم نے؟ تم اپنے نبی کا دل دکھاتے ہو، تم اپنے نبی کی جان پر ظلم ڈھاتے ہو، کیا جواب جرم دو گے تم مصطفیٰ کے سامنے؟ تم رسول اللہ کے سامنے کس طرح پیش ہوگے قیامت کے دن؟ حضور کی امت کو غلط گائیڈ کرتے ہو، غلط مسئلے بتاتے ہو، مدینے کی اور مدینے والے کی محبت مسلمانوں کے دلوں سے نکال کر انگریز کی نمک خاری کا حق ادا کرتے ہو۔ تمہیں معلوم نہیں، قسم ہے رب ذوالجلال کی، وہ توحید مردود ہے جس میں عشق مصطفیٰ نہ ہو۔